ہم تو سیدھے سادھے مسلمان ہیں اور اس بات پر پریشان ہیں کہ آخر آج کون صحیح مسلمان ہیں۔ آج بے شمار فرقے ہیں اور ان گنت جماعتیں، اور ہر ایک ہی کا دعویٰ ہے کہ صرف وہی صحیح مسلمان ہیں۔ ہم اسی کشمکش میں تھے کہ خیال آیا کہ ذاکر نائک ہے نا، کیوں نہ یہ گتھی انہی سے سلجھوائی جائے۔ وہ یقیناً ہم جیسے سادہ لو مسلمان کو اس گروہ کا پتہ دے پائیں گے کہ جو آج حقیقی مسلمان ہیں۔ اس خیال سے ہم ان کے لیکچر سننے لگے۔ جلد ہی وہ ہمیں کم و بیش اسی مضمون پہ کچھ یوں لب کشائی کرتے نظر آئے۔ احمدی ایک ایسا فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول نہیں ہیں۔ احمدی لوگ، قادیانی لوگ کہتے نہیں، نبی کا مطلب جس کے پاس رسالت آئی، پیغام آیا، رسول مطلب جس کے پاس پیغام نہیں آیا۔ تو ایک رسول کی جس کے پاس پیغام نہیں آیا وہ آنے والے ہیں، اور کہتے مرزا غلام قادیان وہ رسول ہے، جو بالکل غلط ترجمہ ہے۔ وہ نبی اور رسول کو الٹ پلٹ کرتے، دے گیو ڈفرنٹ میننگ فار بوتھ۔ تو ان لوگ غلط معنی لے کے کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہے، نبی مطلب اونچا درجہ ہے، رسول نیچے آتا ہے، اس لیے رسول آ سکتے ہیں، غلط ترجمہ کرتے اور کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی رسول آئیں گے، ان میں سے ایک ہے مرزا غلام احمد قادیان، جو کفر ہے۔ کفر مطلب جو اسلام کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، اللہ کے رسول کے خلاف ہے۔ That's the reason I say they deviated، وہ صحیح مسلمان نہیں ہیں۔ ہمیں معلوم نہیں کہ احمدی مسلمان ہیں یا کافر، مگر یہ تو ہم جیسا عام سا انسان بھی جانتا ہے کہ وہ نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ جہاں تک ختم نبوت کا تعلق ہے تو یاد آیا کہ چند دن قبل ہی تو ہم نے جاوید احمد غامدی کو ٹی وی پر یہ کہتے سنا تھا کہ احمدیوں کا اس بارے میں عقیدہ بالکل وہی ہے کہ جو بڑے بڑے مجددین امت اور اولیاء کرام رکھتے رہے ہیں۔ نبوت کے سلسلے کے بارے میں یہ بیان مجدد صاحب کو دیکھ لیجئے، یعنی مکتوبات میں بیان کرتے ہیں کہ صرف اتنی بات ہم کہتے ہیں کہ نبوت اپنے منصب کے لحاظ سے ختم ہوئی ہے، کمالات کے لحاظ سے ختم نہیں ہوئی۔ اچھا ابن عربی کو لے لیجئے، فتوحات میں جو فصوص کی طرح کی کتاب نہیں ہے، بیان کیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت تشریع ختم ہوئی ہے، شریعت والی نبوت ختم ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جہاں تک نبوت کا تعلق ہے اپنی حقیقت کے لحاظ سے، وہ ویسی کی ویسے ہی ہے، اور اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ آپ ختم نبوت کو اس معنی میں لے لیں۔ وہ حدیث نقل کرتے ہیں وہاں انقطعت النبوہ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تشریعی نبوت ختم ہوئی ہے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کے خلاف اس زمانے میں ہم ہنگامہ کرتے رہے ہیں، وہ اس سے زائد کون سی بات کہتے ہیں؟ یہ سری الفاظ میں بیان ہوا ہے، آپ اجازت دیں گے میں سنا دوں گا۔ یا اللہ، یہ کیا ہوا؟ یہ دو ہی تو جواز تھے کہ جو ذاکر نائک نے احمدیوں کے کفر کی دلیل کے طور پر پیش کیے تھے، اور یہ دونوں ہی غلط نکلے۔ دل کی پریشانی کو کچھ کم کرنے کے لیے ہم نے سوچا کہ ذاکر نائک سے غلطی ہوئی تو کیا ہوا، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں۔ جب سارے ہی فرقوں کے مولوی حضرات احمدیوں کو کافر کافر کہتے ہیں تو ضرور یہ کافر ہی ہوں گے۔ چلو نبی اور رسول کے معنی عدل بدل نہ کرتے ہوں گے، اور نہ ہی ختم نبوت کی کوئی ایسی تفہیم کرتے ہوں گے کہ جو مسلمہ بزرگان امت پہلے سے نہ کر چکے ہوں، مگر یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ کلمہ، نماز اور قرآن کو نہ مانتے ہوں، تبھی تو کافر کہلاتے ہوں، یا ایسے کام کرتے ہوں جو برے ہوں اور جنہیں قرآن کریم منع کرتا ہو۔ سو ہم دل کی تشفی کے لیے کسی مولانا کی کوئی ایسی ہی دلیل اور ثبوت والی ویڈیو تلاش کرنے میں لگ گئے۔ ابھی چند قدم ہی چلے ہوں گے کہ مولانا چنیوٹی کی یہ ویڈیو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ میں نے کل بھی کہا تھا، کوئی مسلمان جلدی سے عیسائی نہیں بنتا، یہودی نہیں بنتا، ہندو نہیں بنتا، قادیانی بن جاتا ہے۔ جب ہندو سے اس لیے نہیں بنتا، وہ سمجھتے میں اسلام سے نکل کر کفر میں جا رہا ہوں، اور قادیانی اس لیے آسانی سے بن جاتا ہے، وہ سمجھتا میں اسلام سے اچھے اسلام میں جا رہا ہوں۔ وہ تو اچھے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، قرآن چھاپتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں۔
اوہ میرے اللہ، احمدی تو وہی کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کریم شائع کرتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، اور ہیں پھر بھی کافر کے کافر۔ واشهد ان محمدا عبدہ۔ اس موقع پر دل ناتواں کو سہارا دینے کی خاطر ہم نے اسے سمجھانے بجھانے کی کوششیں شروع کر دیں، یہ کہہ کر کہ کلمہ، نماز، قرآن اور اچھے کام یہ سب دکھاوا بھی تو ہو سکتا ہے۔ یقیناً عملی اور کاروباری زندگی میں احمدی بے ایمان ہوں گے، اور دوسرے مسلمانوں کے برعکس اس میدان میں احمدیوں کا بے ایمان ہونا کھل کر سامنے آ جاتا ہوگا۔ تبھی تو سارے مولوی انہیں بے ایمان، غیر مسلم، کافر اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ ابھی ہم اپنی بڑھتی ہوئی پریشانیوں میں کچھ افاقہ پیدا کرنے کی اسی کوشش میں تھے کہ ایک پاکستانی وزیر مملکت نے لائیو ٹی وی شو میں ساری دنیا کے سامنے یہ اعتراف کر کے دل پر ایک اور بجلی گرا دی کہ آج اگر کوئی عملی اور کاروباری زندگی میں ایماندار ہے تو وہ صرف اور صرف احمدی ہے۔ میرے ضلع میں 4 شوگر ملیں ہیں، اور یقین جانے ایک مل جس کا میں دعوے سے کہتا ہوں جو مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اس کو ہم قادیانی کہتے ہیں، وہ ایک کاروبار ٹھیک کرتی ہے۔ پے در پے دل پہ ان حملوں کے بعد ہم نے سوچا کہ کسی ایسے حملے سے قبل کہ جو جان لیوا یا ایمان لیوا ثابت ہو، کیوں نہ ہم احمدیوں کے معاملے سے دور ہی رہیں، جیسا کہ اکثر ہمارے علماء حضرات ہم عوام الناس کو مشورہ بھی دیتے ہیں۔ چنانچہ اب ہم نے اپنی تمام تر توجہ مسلمانوں میں سے صحیح مسلمان جماعت کی تلاش پر مرکوز کر دی۔ یہ ہیں طاہر القادری صاحب، شیخ الاسلام کہلاتے ہیں اور پیروکاروں کا ایک انبوہ عظیم اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ یہ تو ضرور صحیح مسلمان ہوں گے، کیونکہ اس جماعت پر تو ذاکر نائک نے کبھی کفر کا حکم نہیں لگایا نا۔ ابھی ہم انہی سوچوں میں تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں تو انسان کو سجدہ ہو رہا ہے، مگر مان ہم نے اپنے دل کو سمجھایا کہ کیا فرق پڑتا ہے اگر پیر کی محبت میں سجدہ ہو جائے۔ ان کے اسلام پر ہم کیوں کر شک کر سکتے ہیں کہ جن پر ذاکر نائک جیسے ہر شے پر نظر رکھنے والے نے کبھی کفر کا حکم نہیں لگایا۔ پیر ہیں، باروب ہیں، جلوہ گر ہیں، کیا ہوا جو فرط جذبات میں اس کے مرید اس کے آگے سجدے میں گر پڑیں؟ بھلا اسلام ایسا کمزور ہے کہ جو زندہ پیر کو سجدہ کرتے ہی ضائع ہو جائے؟ نہیں، یہ تو مسلمان ہیں، پکے مسلمان۔ ابھی ہم قادری گروپ کے اسلام کا دل کو یقین دلانے میں مصروف ہی تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ مسلمان تو ایسے بھی ہیں جو قبروں پر سجدہ کر رہے ہیں۔ دل سے خود بخود آواز آئی کہ یہ قبر پرست گروہ تو ضرور دار اسلام سے خارج ہوگا، مگر یہ جان کر ہم سخت مایوس ہوئے کہ ذاکر نائک نے تو ان قبر پرست بریلویوں کو بھی کبھی دار اسلام سے خارج قرار نہیں دیا۔ ارے ہم ہی کم علم ہیں، وگرنہ ان باتوں سے کسی کے اسلام میں کوئی فرق تھوڑا ہی پڑتا ہے۔ ہم اپنے دل کو سمجھاتے بجھاتے یہاں سے بھی آگے چل دیے۔ ابھی 2 قدم بھی نہ چل پائے تھے کہ ایک علامہ کو یہ کہتے سنا کہ انسان تو انسان، حیوان کو سجدہ کرنا بھی واجب ہے۔ نہیں بچ رہا تھا بچہ قائد اعظم کی دادی کے یہاں، 11 ہوئے اور مر گئے۔ دادی پریشان، پڑوسن نے کہا کیا پریشانی ہے، بچے گا بچہ۔ ذوالجناح آئے تو اس کے گھٹنے کے سامنے سجدہ کر لینا، جہاں اس کے سم ہیں وہاں سڑک پہ جا کے پیشانی رکھ دینا اور کہنا، ذوالجناح سے کہنا بیٹا دے، اور زندہ رکھ۔ ذوالجناح سے بات چلی، پاکستان پہ ختم ہوئی تو پتہ چلا پاکستان ذوالجناح کے سموں کا صدقہ ہے۔
सदका, घोड़े का सदका। अरे अब जुमला सुन लो, चूंकि जुलजना की वजह से ये मुल्क बना, पूरे मुल्क की आबादी को जुलजना के जुमों पर सजदा करना चाहिए। पाकिस्तान का मतलब घोड़ा, बड़ा शरीफ घोड़ा था। कायदे आजम की दादी की सुन ली, तभी तो औरतें कान में दुलदुल के जाने क्या बातें करती हैं और साल भर में पूरी हो जाती हैं। अरे हुसैन का, शबी का घोड़ा जब दुआएं पूरी कर देता है तो हुसैन क्या है जो रब बन जाते। ये सब देख और सुनकर हमें यकीन हुआ कि घोड़े को सजदा करना, इससे दुआएं मांगना और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को रब कहना, ये तो ऐसे अमूर हैं कि जिनके बारे में कुफ्र का कोई शक बाकी नहीं रहता। मगर ये जानकर हमारी हैरत की कोई इंतहा न रही कि ऐसे शिया गिरोह को भी जाकिर नाइक ने कभी दो टोक लफ्ज़ों में गैर मुस्लिम या काफिर नहीं कहा, बस सिर्फ कादियानियों के बारे में ऐसा कहा है। मरते क्या न करते, हमने दिल से कहा कि क्या तू जाकिर नाइक से ज़्यादा जानता है? जब वो इस गिरोह के अकायद को कुफ्र नहीं कहते तो आखिर तू कौन है जो ऐसा सोचता है? आखिर घोड़ा भी तो अल्लाह ताला की तख्लीक है, इसे सजदा करने से कौन सा आसमान टूट पड़ता है? अभी हम हैरतों के समुंदर में गोते दर गोते लगा रहे थे कि हमारे एक देवबंदी दोस्त जो हमारी कैफियत से आशना थे बोले, अरे सब छोड़ो, बस तबलीगी और देवबंदियों के साथ हो लो, तौहीद और इस्लाम की वो शान व शौकत देखोगे कि दिल सुकून से भर जाएगा। अभी मौसूफ जुमला पूरा भी ना कर पाए होंगे कि हमारे एक दूसरे दोस्त जो शाहबाज कलंदर के मुतक़दीन में से हैं, उन्होंने एक देवबंदी पीर जनाब अमीन साहब की ये वीडियो लगा दी। आका जी का कुत्ता है, गोरा है या काला है, तो आका जी की अजमत के सामने हमारे तो कुछ नहीं है, तो आका जी के कुत्ते बन के हव हव करो। पाकिस्तान सियालकोट का एक पीर है, पीर शेख अमीन, वो कहता है मैं कुत्ता हूं आका का, और कुत्तों का काम भौंकना होता है, सारे मिलके भौंको। पीर अमीन भी भौंकता है, बाकी मजमा भी भौंकता है, हाउ 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 हाउ। कबल इसके कि कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें कुछ मध्यम पड़ती, हमारे देवबंदी दोस्त ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर शाहबाज कलंदर के मज़ार पर पेश किए जाने वाले इस्लाम की ये वीडियो लगा दी, और साथ ही हमारे ये दोनों दोस्त आपस में दस्तो गिरबां हो गए। सरकार कहने जेड़ा तमाम नहीं पाएगा, ओदी हशर नूं कदी भी बख्शिश नहीं होएगी। हम कभी इन्हें दस्तो गिरबां हुए देखते और कभी इस इस्लाम को देखते जो नमाज, रोज़ा और कुरान करीम के बजाय धमाल ही को ज़रिए नजात करार दे रहा है, और साथ ही ये ख्याल भी दिल की परेशानी को अरूज पर पहुंचाता रहा कि ऐसे ऐसे गिरोहों पर भी जाकिर नाइक ने कभी कुफ्र का हुक्म नहीं लगाया, बस सिर्फ उन पर लगाया है कि जिनके बारे में मुखालफीन भी ये तस्लीम करते हैं कि इस दौर में मिर्ज़ा गुलाम अहमद जिस तरह इस्लाम को समझे हैं ऐसा बहुत कम लोग समझे। ये सुना है कि उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स आज इस्लाम जिंदा देखना चाहे तो कादियान में जाके देखे। सर सैयद अहमद खान ने भी मौलाना सैयद मीर हसन को मना किया था कि इनके साथ झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, हमें क्या उनका जो भी अकीदा रहे उनके पास, लेकिन हमें इससे कोई गरज नहीं। लेकिन सुना है कि आदमी बड़ा साले और नेक है, और वो मुकाबला करते थे इन ईसाइयों से, तो ये समझते थे कि ठीक है ये अपना काम करते जाएं, हमें अपने काम से गरज। किसने? ईसाई मिशनरीज को साथ मुनाजरे करके गुलाम अहमद ने उन्हें शिकस्तें दी। अच्छा। और एक जबरदस्त जो एक वायलेंट तहरीक उठ गई थी, ये सत्यारथ प्रकाश का जो मुसन्निफ था, आर्या समाज, तो आर्या समाज के लोगों से भी उसने मुनाजरे किए और उन्हें शिकस्तें दी। अच्छा, इन दो चीजों की वजह से उलमा की आंखों का तारा बन गए